بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساس مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی۔ ایک دن میری دوست نے کہا کہ اپنی ساس کے کپڑے مجھے لا کر دو۔ 2 دن بعد میں نے اسے کپڑے واپس کرتے ہوئے کہا کہ جب آئندہ ساس مارنے لگے تو فوراً کمرے میں جا کر یہی کپڑے پہن لینا، تمہاری ساس تمہارے قدموں میں ہوگی۔ ایک دن میری ساس مجھے مارنے ہی لگی تھی کہ میں کمرے میں بھاگی اور وہ لباس پہن لیا، مگر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو دیکھ کر روح کام گئی کہ میرا نام فجر ہے۔ میرا بچپن ہی محرومیوں میں گزرا تھا۔ اماں کے مرنے کے بعد بڑے ہونے تک ستیلی ماں کے طعنے سنے اور اس کی مار کھائی۔ سوچا تھا کہ بڑی ہو جاؤں گی تو شادی ہو جائے گی اور کیا پتا اگلے گھر میں سکون کا سانس مل جائے، مگر میرا یہ خیال ہی تھا۔ ابا جو کہ ستیلی ماں کے پیچھے لگ جایا کرتے تھے، وہ جو بھی کہتی بس وہی بات پتھر پر لکیر بن جایا کرتی، اور میرے بارے میں بھی تو وہی فیصلہ کیا کرتی تھی، بس جو کہہ دیا وہی ہو جایا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی اور بس روٹی مل جایا کرتی۔ کیا زندگی تھی میری۔ مجھے اماں کی بہت یاد آیا کرتی تھی۔ سوچتی تھی کہ یا تو وہ واپس آ جائیں یا پھر وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے جاتی تو یہ مشکل تو کم از کم میری زندگی کا حصہ نہ بنتی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات برداشت کی تھی، مجھے اس سے کوئی تکلیف تو نہ ہوتی تھی، مگر جو کچھ میری ماں کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ سب ناقابل برداشت ہوا کرتا تھا۔ وہ چلی گئی تھیں اور اب سب لوگ ان کی جان کو کیوں نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ اب کہاں تھیں؟ کہیں بھی تو نہیں تھیں۔ سب نے مل کر انہیں مار دیا تھا، مگر اب بھی ان کی جان نہ چھوڑی تھی۔ میں ان کی پرانی باتیں یاد کیا کرتی تھی جب وہ میرے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ کتنا اچھا وقت تھا وہ، جب ہم مل کر رہا کرتے تھے۔ اس وقت ابا بھی تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میری ہر خواہش کو پورے کیا کرتے۔ وہ وقت میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ تھا جو میں نے جیا تھا، اور اب تو میں گزار ہی رہی تھی، جی کہاں رہی تھی۔ بس زندگی کے دن گزارے جا رہے تھے، مگر یہاں احساس کس کو تھا؟ کسی کو بھی نہیں۔ سب نے مجھے ایک سائڈ پر کر دیا تھا، مجھے کسی سے کوئی امید بھی نہیں تھی۔ میں نے کبھی ابا سے کوئی فرمائش نہ کی تھی اور نہ ہی اب کوئی شکایت کرتی تھی۔ اماں میرے ساتھ جو بھی سلوک کرتی تھیں خاموشی سے برداشت کر جایا کرتی۔ صوبیہ میری بچپن کی سہیلی تھی، وہ خالہ کلثوم کی بیٹی تھی۔ خالہ کلثوم میری اماں کی دوست تھی، وہ اماں کو اپنی بہن ہی مانا کرتی۔ ان دونوں کے بیچ میں سگی بہنوں والی محبت تھی۔ جب بھی اماں کے جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ مجھے اماں کی نشانی سمجھ کر پیار کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میری خالہ ہیں، وہ اماں کی دوست نہیں بہن ہیں، اس لیے میں ان کو خالہ کہہ کر بلایا کرتی تھی۔ پوری دنیا میں شاید وہی ایک تھی جن کو مجھ سے تھوڑی ہمدردی اور محبت تھی، ورنہ تو ہر رشتے نے منہ موڑ لیا تھا۔ ان کا گھر ہمارے برابر میں ہی تھا، کبھی دل کرتا تو اپنا سارا کام ختم کر کے میں ان کے پاس چلی جایا کرتی۔ میں صرف اسکول کی تعلیم ہی لی تھی، اس کے بعد میری ستیلی ماں نے مجھے آگے پڑھنے نہیں دیا اور مجھے سلائی سیکھنے پر لگا دیا، اور مجھے اس کام میں اچھی خاصی مہارت ہو گئی تھی۔ میں ہر طرح کے، ہر ڈیزائن کے کپڑے آرام سے سلائی کر لیا کرتی، مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ گلی محلے کی ساری عورتیں مجھ سے اپنے کپڑے سلائی کروانے آتی اور پیسے میری ستیلی ماں کو دے دیا کرتی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی بھی نہیں اور نہ ہی میں نے ان سے کبھی مانگے تھے، اتنا سب کچھ کرتی تھی ان کے لیے، مگر پھر بھی جب ان کا دل کرتا یا جب کسی چیز کا غصہ ہوتا مجھ پر ہی اتار دیتی، مجھے مار کر، کبھی میری بے عزتی کر کے تو کبھی مجھے میری ماں کے طعنے دے کر۔ میں سب کچھ برداشت کر جایا کرتی تھی، مگر اپنی ماں کے بارے میں کہے گئے الفاظ مجھے اندر تک تڑپا جایا کرتے، مگر مجبور تھی، کر بھی کیا سکتی تھی، خاموش ہو جایا کرتی اور وہ اپنی منمانی کیا کرتی۔ میری عمر اس وقت کوئی 22 سال کی تھی جب میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا۔ وہ خالہ کلثوم نے ہی ڈھونڈا تھا، وہ چاہتی تھیں کہ میری شادی ہو جائے تاکہ اس جہنم جیسی زندگی سے میری جان چھوٹ جائے۔ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا اور مناسب تھا، لوگ بھی اچھے تھے، مگر میری ستیلی ماں کو کہاں یہ سب گوارا تھا کہ میری زندگی اچھی ہوتی، مجھے کچھ ملتا۔ جب ہی انہوں نے اس رشتے کے بارے میں سنتے ہی فوراً ابا کے کان بھرنا شروع کر دیے اور مجھ پر الزام لگا دیا کہ یہ رشتہ میری پسند سے آیا تھا، میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ جب ہی رشتہ آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میری ماں کو انہوں نے نہیں بخشا تھا، ساتھ ہی ان کی برائیاں بھی شروع کر دی تھی، اور پھر میری ستیلی ماں نے اپنے ہی رشتہ داروں میں میری شادی کروانے کا سوچ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی بڑی بہن کے بیٹے سے میری شادی کرنے کا سوچ لیا تھا۔ ان کا بیٹا کوئی کام نہ کرتا تھا، جب ہی شاید وہ میرا رشتہ چاہتی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں کپڑے سلائی کرتی ہوں جس سے اچھی آمدن ہو جایا کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ میرا رشتہ چاہتی تھیں۔ اماں تو اس بات سے بہت ہی خوش تھیں، اور ابا، انہوں نے کیوں انکار کرنا تھا؟ وہ تو اماں کے کہنے پر ہی چلتے آئے تھے۔ آج تک بس جو انہوں نے کہہ دیا وہی ان کے لیے سب کچھ ہوا کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس بات کا فائدہ اٹھایا کرتی تھی۔ میری مرضی تو کسی نے پوچھی ہی نہیں تھی، اور بس میرا رشتہ وہاں ہو گیا تھا جس سے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا تھا۔ مجھے جو یہ امید تھی کہ ایک دن میں اس جہنم سے نکل جاؤں گی، مگر اب لگتا تھا کہ ایک سے نکل کر دوسری میں ڈال دی جاؤں گی۔ ایک دل کیا کہ سب کچھ
چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور بھاگ جاؤں، مگر میرے اس طرح جانے سے میری اماں پر سب کو باتیں کرنے کا ایک اور موقع مل جاتا، جبکہ میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ میں تو ان کے اوپر سے وہ الزام ہٹانا چاہتی تھی، تو کیسے میں یہاں سے جا کر ان پر یہ الزام پکا کر سکتی تھی؟ مجھے اپنی اماں کی عزت کی خاطر سب کچھ برداشت کرنا تھا، اور میں کر رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر شادی کی ساری تیاری کر لی تھی، اور اسی ہفتے نکاح بھی رکھ لیا تھا۔ کلثوم خالہ نے ابا کو روکنے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی وہ میری شادی اس جگہ نہ کریں، مگر انہوں نے کسی کی کوئی بات نہ سنی، کیونکہ ان پر صرف اماں کی بات اثر کیا کرتی تھی، اور اب وہ ان پر اپنا اثر کر گئی تھی، اور اب کسی کے کچھ بھی کہنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ تھک ہار کر اپنے گھر واپس چلے گی۔ میرے لیے اب وہ بس دعا ہی کر سکتی تھی، اور وہ میرے لیے کہے بغیر ہی کر دیا کرتی تھی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے آنسو صاف کرتی گھر سے جا چکی تھی، اور ان کے جاتے ہی ایک آنسو کا نہ رکنے والا سلسلہ میری آنکھوں سے شروع ہو چکا تھا، اور پھر جانے کتنی ہی دیر تک نہ تھما تھا۔ دکھ اپنے قسمت پر نہیں، اپنے ابا پر تھا، جنہوں نے میرے بارے میں کبھی دل سے نہیں سوچا تھا۔ ان کے لیے تو جیسے میں تھی ہی نہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ آخر کو جو بھی ہوا تھا اس میں میری کیا غلطی تھی؟ وہ مجھے کیوں سزا دے رہے تھے؟ اور وہ بھی اتنی بڑی سزا، کیسے وہ مجھے ساری عمر کی سزا دے سکتے تھے؟ میرا کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں تھا۔ وہ میری ماں کی نفرت میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ ان کو اب میں نظر نہیں آتی تھی۔ انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کے بارے میں بھی سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اگر ان کی نظر میں میرا جرم اپنی ماں کی بیٹی ہونا تھا تو کیا میں ان کی کچھ نہیں لگتی تھی؟ بیٹی تو میں ان کی بھی تھی۔ میری ماں کے حوالے سے اگر ان کو مجھ سے نفرت تھی تو کیا اپنے حوالے سے ذرا بھی محبت نہ تھی؟ وہ مجھ سے اپنے حصے کی محبت تو کر ہی سکتے تھے نا، مگر انہوں نے تو وہ بھی کرنا چھوڑ دی تھی، اور ایسا ان کو ان کی دوسری بیوی نے بنا دیا تھا۔ کیا واقعی محبت کسی کے بہکانے سے ختم ہو جاتی ہے؟ میں نہیں مان سکتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت تو ایک لازوال جذبہ ہوتا ہے، وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا، نہ وہ کسی کے کہنے سے ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کے کہنے سے ختم ہو جایا کرتی ہے۔ مگر یہاں تو ختم ہو گئی تھی، تو کیا ان کو کبھی مجھ سے محبت تھی نہیں؟ وہ بس مجھے ایک ذمہ داری سمجھا کرتے تھے، اور اب وہ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہونے والے تھے۔ مجھے کسی اور کے حوالے کر کے ابا کا فیصلہ تھا، میں نے بھی کچھ نہ کہا تھا، بس صبر کیا تھا، اور اب اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور اپنے قسمت پر چھوڑ دیا تھا۔ جو بھی ہوگا میری قسمت تھی، جو بھی تھا مجھے قبول تھا، اور اسی طرح 3 بار قبول ہے کہنے سے میرے حقدار بدل گئے تھے۔ میرا نام کسی اور کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ ساری زندگی کے لیے اب مجھے کسی اور کے نام سے ہی جینا تھا۔ چند قریبی لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا تھا، اور اب رخصتی کا وقت بھی قریب تھا۔ میرے جانے سے اس گھر میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، اس لیے کوئی میرے گلے لگ کر رویا بھی نہیں تھا۔ کلثوم خالہ اور صوبیہ مجھ سے پہلے ہی مل کر جا چکی تھیں، کیونکہ میرے ابا کی دوسری بیوی نے ان کو میرے نکاح پر آنے کی دعوت نہیں دی تھی، اور ابا کو بھی ان کو بلانے سے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے جیسے قسم کھائی تھی کہ مجھے کبھی کوئی خوش نصیبی میسر نہ ہو، اور انہوں نے اب تک اپنی قسم اچھے سے نبھائی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک دن ایک لمحے کو بھی کبھی خوش نہیں رہنے دیا تھا۔ انہوں نے ہر وہ چیز مجھ سے دور کر دی تھی، وہ نفرت تھی یا بدلہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ خیر جو ہوا وہ ہوا تھا۔ میں اس گھر سے دوسرے گھر میں آ گئی تھی، وہ گھر بھی تو ان کی بہن کا تھا، تو پھر میں کیسے یہ امید کر سکتی تھی کہ یہاں مجھے سکون اور سکھ ملے گا؟ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میری ساس نے اگلے دن سے ہی مجھے کام پہ لگا دیا تھا۔ وہ مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی تھی، اور ساتھ ساتھ مجھے سلائی کرنے پر بھی مجبور کرتی کہ لوگوں کے کپڑے تم سلائی کیا کرو گی آج کے بعد سے۔ وہ کپڑوں کا ڈھیر میرے آگے لگا دیا کرتی تھی۔ سارا دن تو گھر کے کاموں میں گزر جاتا، تو میں یہ سلائی کا کام کب کرتی؟ پھر مجبوراً یہ مجھے رات کو کرنا پڑا۔ وہ مجھ پر ظلم کرتی، مجھے مارتی، اور میرے شوہر کو بھی میرے خلاف کرتی۔ وہ پہلے بھی کب میرے ساتھ تھا جو میرے خلاف ہوتا؟ وہ بھی میرے ابا کی طرح تھا، جیسے ابا اپنی دوسری بیوی کی باتیں مانتے تھے، ویسے ہی میرا شوہر اپنی ماں کی باتیں مانا کرتا۔ وہ بھی ان کی باتوں میں آ کر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، مار پیٹ کرتا، اور مجھے یہ سب برداشت کرنا پڑتا، کیونکہ میرے نہ تو کوئی پیچھے بولنے والا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا ٹھکانہ تھا جہاں میں چلی جاتی اور ان کے ظلم و ستم سے بچ جاتی۔ لے دے کر ایک اپنا گھر تھا، وہاں میری سوتیلی ماں تھی، اور ایک یہ گھر تھا، یہاں بھی اسی کی بہن میری ساس تھی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی تھی کہ کیا اب ساری زندگی مجھے ان دونوں بہنوں کا ظلم ہی برداشت کرنا پڑے گا؟ اس کا کوئی حل تو ہوگا، کسی طرح تو میری زندگی آسان ہوگی، مگر کیسے؟ ایسا کیا کروں جو سب اچھا ہو جائے؟ میری ہمت اب جواب دینے لگی تھی۔ میں تھک گئی تھی کام کرتے کرتے، ان کی مارے کھاتے کھاتے۔ بدلے میں مجھے کیا ملتا تھا؟ 2 وقت کا کھانا، وہ بھی جب سب کھا لیتے تو پھر مجھے ملا کرتا۔ کیا یہ زندگی تھی؟ یہ تو بہت بری تھی۔ میں نے کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں کیا تھا کہ یہ سب مجھے سزا کے نام پر ملتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ شوہر جیسا بھی تھا، مگر اس کو میری ڈھال بننا چاہیے تھا، مجھے دوسروں سے بچانا چاہیے تھا۔ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھ پر ظلم کرتا تھا، کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔
اپنی زندگی بدلنے کی بجائے میں نے سمجھوتا کر لیا تھا ساری زندگی کا، نہ کوئی دوست تھی کہ جس سے اپنے دل کو اپنا حال سنا سکوں۔ صوبیہ سے تو شادی کے بعد کبھی ملاقات ہوئی ہی نہیں تھی۔ میری ساس نے مجھے اپنے گھر جانے ہی نہیں دیا۔ سوچا تھا اگر جاتی تو ان سے بھی مل آتی، مگر میرے تو گھر سے نکلنے پر بھی پابندی تھی۔ ایسے میں کہاں اور کیسے جا سکتی تھی؟ مجھے اس سے ایک بار تو ملنا تھا اور کچھ نہ صحیح دل کا بوجھ ہی ہلکا ہو جاتا۔ میری شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے اور یہ 3 ماہ میں نے کس مشکل میں گزارے تھے یہ میں ہی جانتی تھی۔ راتوں کو جاگ جا کر کام کرتی، لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی اور دن بھر گھر کے کام کیا کرتی۔ اتنی مشکل زندگی تو اپنے گھر میں بھی نہیں تھی میری جتنی یہاں آ کر ہو گئی تھی۔ ابا ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے۔ میں اس امید پر تھی کہ شاید وہ کبھی آ جائیں، ان کو میرا خیال آ جائے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک بار بھی نہیں آئے تھے اور اب تو میں نے ان کے آنے کی امید بھی چھوڑ دی تھی کہ وہ کبھی آئیں گے۔ بس اپنی قسمت سمجھ کر اس درد بھری زندگی کو قبول کر لیا تھا۔ پھر ایک دن صوبیہ جانے کہاں سے اور کیسے گھر آ گئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ میری ساس اس دن گھر پر موجود نہیں تھی۔ وہ میرے شوہر کو اپنے ساتھ لے کر کسی کے گھر کسی تقریب میں گئے تھے۔ جب صوبیہ آئی تھی اسے دیکھ کر تو جیسے دل کو ایک سکون سا ملا تھا۔ اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اسے اپنے سامنے دیکھ کر ہو رہی تھی۔ وہ میری بچپن کی سہیلی ہی نہیں میری بہن بھی تھی۔ اس نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ اندازہ تو اسے پہلے ہی تھا کہ میں یہاں خوش نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میری ساس ابا کی دوسری بیوی کی بہن ہی تھی، تو بھلا وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کیوں کرے گی؟ مگر اب مجھے دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی میرے ساتھ اچھا تو کیا بہت بڑا سلوک کرتی۔ میرے مار کے نشان چھپائے نہ چھپتے تھے۔ میرے انکار کے باوجود بھی اسے ساری حقیقت پتہ چل گئی تھی اور پھر میں نے بھی اسے سچ بتا دیا تھا۔ میری باتیں سن کر اس کا غصہ تو ساتوں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ اگر اس وقت میری ساس اور شوہر گھر ہوتے تو کسی ایک کی تو وہ جان لے ہی لیتی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی گھر جا کر میرے ابا کو سب سچ بتا دے گی اور پھر وہ خود ہی ان کو دیکھ لیں گے، مگر میں نے اسے روک دیا تھا۔ اگر ابا کو میری اتنی فکر ہوتی تو کبھی میری شادی اس گھر میں نہ کرتے اور کم از کم ایک بار تو آ کر مجھ سے میرا حال احوال تو پوچھتے، مگر وہ تو ایک بار بھی نہیں آئے تھے۔ اور ان کو بتانے سے کیا ہوگا؟ وہ کیا کریں گے؟ بلکہ ان کو بتانے سے الٹا نقصان ہوگا۔ میری سوتیلی ماں کو پتہ چل جائے گا اور پھر وہ میری ساس کو بتائیں گی اور پھر ان کو پھر سے موقع مل جائے گا مجھے ذلیل کرنے کا۔ صوبیہ کچھ دیر تو میری بات سوچتی رہی تھی، پھر اسے بھی یہی لگا تھا کہ میں نے جو بھی کہا تھا سچ کہا تھا، ایسا ہی ہونا تھا۔ اس سے میری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہونا تھا بلکہ اور برا ہی ہونا تھا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اگلا سوال ہی یہی تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلی جاؤں ابھی کے لیے اور باقی بعد میں دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے، مگر میں ایسے یہاں سے بھاگ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اپنی ماں کو برا ثابت ہونے دینے سے بہتر تھا کہ میں یہیں رہ کر ان کے ظلم و ستم سہ کر مر جاتی، مگر میں کچھ ایسا نہیں کر سکتی تھی جس سے کسی کو بھی میری ماں کے خلاف بات کرنے کا کوئی موقع ملتا۔ صوبیہ کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی تو حل تلاش کرنا ہی تھا، وہ مجھے اس طرح یہاں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ دونوں نے مل کر سوچا تھا مگر کوئی حل نہیں ملا تھا۔ جب اچانک سے صوبیہ نے کچھ سوچ کر مجھ سے کہا تھا کہ اپنی ساس کے کپڑے مجھے لا کر دو، میں نے اسے دے دیے تھے۔ اس نے اپنے بیگ میں ڈالے اور مجھے کہا کہ کل تک کا انتظار کرو، بس پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کپڑے لے کر جا چکی تھی اور میں اسی سوچ میں تھی کہ کپڑوں سے سب کیسے ٹھیک ہوگا۔ 2 دن گزرے تھے جب وہ دوبارہ آئی اور اس نے جلدی سے مجھے میری ساس کے وہی کپڑے جو میں نے اسے 2 دن پہلے اس کے مانگنے پر دیے تھے وہ اس نے مجھے واپس کر دیے تھے اور کہا تھا کہ اب جب بھی میری ساس مجھے مارنے لگے تو فوراً سے کمرے سے جا کر یہی کپڑے پہن لینا، تمہاری ساس تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اس نے بس اتنا ہی کہا اور وہاں سے جانے میں جلدی کی تھی کیونکہ میری ساس کسی بھی وقت باہر سے آ جاتی۔ میں نے بھی اسے نہیں روکا تھا اور کپڑے لے کر اپنے کمرے میں رکھ دیے تھے۔ میں نے کپڑے اپنے کمرے میں ہی چھپا کے رکھ دیے تھے اور ایک ڈر بھی تھا دل میں کہ اگر میری ساس کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ کیا کرے گی۔ یہ سوچ کر ہی مجھے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، مگر صوبیہ کا کہنا تھا کہ مجھے ہمت سے کام لینا تھا، ڈر سے نہیں۔ پھر ہی کچھ ہو سکتا تھا ورنہ میری ساری زندگی ایسی ہی گزرنی تھی۔ مجھے بس ہمت کرنا تھی تھوڑی سی۔ میں نے کوشش کر کے خود کو نارمل ہی رکھا تاکہ میری ساس کو مجھ پہ شک نہ ہو کسی قسم کا۔ وہ بہت ہی تیز عورت تھی، وہ تو انسان کو دیکھ کر ہی پہچان جایا کرتی تھی کہ اس کا دل و دماغ میں کیا چل رہا ہوگا، اسی لیے میں اس سے چھپ رہی تھی، اسی میں میری عافیت تھی۔ سارے دن کا کام میں نے کیا تھا، آج جانے دن کہاں سے نکلا تھا کہ صبح سے اس نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ میں بھی خاموشی سے اپنا کام کرتی گئی۔ پہلے تو اس کے کچھ نہ کہنے پر میں پرسکون میں رہتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ وہ کچھ نہ کہے، مگر آج میں انتظار میں تھی کہ وہ کچھ کہے تو میں وہ جوڑا نکال کر پہنوں تو پھر دیکھوں کہ آخر ہوتا کیا ہے، مگر آج وہ سارا دن چپ رہی تھی۔ شاید کسی بات سے خوش تھی، جبھی میری جان بھی اس نے ایک دن کے لیے ہی سی مگر بخش دی تھی، لیکن مجھے پتا تھا وہ ایک دن سے زیادہ ایسے نہیں رہ سکتی۔ اگلے دن وہ ضرور کچھ کرے گی اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد سے وہ بولے جا رہی تھی، اسے جانے کے اس بات کا غصہ تھا جب وہ مجھ پر نکالنے کو بےتاب تھی، اور آج جیسے ہی وہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھی تو میں فوراً ہی کمرے میں بھاگ گئی اور وہ لباس جا کر پہن لیا، اور پھر جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی کیونکہ میں نے دیکھا کہ میری ساس نیچے زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔
میں حیران اور پریشان سب دیکھ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی، مجھے مارنے لگی تھی، اور اب اچانک سے انہیں کیا ہو گیا تھا؟ میں نے اپنے شوہر کو بلا لیا تھا اور پھر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہوش میں آنے کے بعد بالکل ہی بدل گئی تھی۔ وہ تو پہلے والی میری ساس رہی ہی نہیں تھی۔ وہ تو ہر طرح سے میرا خیال رکھتی تھی، اور اب تو اس نے مجھے لوگوں کے کپڑے بھی سلائی کرنے سے منع کر دیا تھا، اور گھر کے کاموں میں بھی وہ میری مدد کرنے لگی تھی۔ مجھے تو رہ رہ کر حیرت ہو رہی تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا، کوئی کیسے اتنا بدل سکتا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ عورت جو مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی وہی اب میرے آگے پیچھے ہوتی تھی، اور ان کو دیکھا دیکھے میرا شوہر بھی اب مجھے کچھ نہ کہتا، بلکہ میری ساس اسے بھی میری بات ماننے کا کہتی تھی، میرا خیال رکھنے کا کہتی تھی۔ صوبیہ نے کیا کیا تھا مجھے معلوم نہیں تھا، مگر اس کے عمل سے میری زندگی ضرور بدل گئی تھی۔ میں اب سکون میں تھی، مجھے اپنی زندگی میں زیادہ کچھ چاہیے بھی نہیں تھا، بس تھوڑی سی ہی اہمیت تو ہونی چاہیے تھی جو مجھے مل رہی تھی، اور میں خوش تھی۔ لیکن یہ سب دیکھ کر کسی اور کے دل پر کیا گزرتی تھی کس کو پتا تھا؟ میری سوتیلی ماں سے یہ بات کب تک چھپی رہ سکتی تھی؟ آخر کو اس تک بھی یہ بات پہنچ گئی، اور اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا تھا۔ وہ گھر آئی تھی تاکہ اپنی بہن اور میری ساس کو دوبارہ سے میرے خلاف کر سکے، اور ان کے میرے ساتھ اس نرم رویے پر ان کی اچھی خاصی کلاس لے سکے۔ انہوں نے تو شادی کے وقت ہی کہہ دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ ذرا بھی نرمی نہ رکھے، اور جتنا ہو سکے میرے ساتھ برا سلوک کرے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ مگر اب جو کہ ان کا رویہ بدلا تھا تو میری سوتیلی ماں کو حیرت ہوئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا۔ وہ فوراً ہی گھر آئی تھی اور آ کر ان کو دوبارہ سے میرے خلاف کرنے لگی تھی۔ وہ ان سے کہنے لگی تھی کہ میرے ساتھ نرمی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں، مگر میری ساس خاموشی سے ساری باتیں سنتی رہی تھی۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ میری سوتیلی ماں جب سب کہہ چکی تو پھر اس نے میرے شوہر کو میرے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ وہ بھی خاموشی سے ان کی ساری باتیں سنتا رہا تھا، اور پھر اس نے کہا تھا کہ ان کے کہنے پر وہ میرے ساتھ بہت غلط کر چکے ہیں، اور وہ اب نہیں کریں گے مزید، اور اب وہ جا سکتی ہیں۔ میری سوتیلی ماں کو یہی سننا تھا کہ وہاں سے وہ آگ بگولا ہو کر نکل چکی تھی۔ ان کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب وہ کہیں گے، انہوں نے تو میرے لیے یہ سب کیا تھا، مگر اب وہ لوگ تو بدل گئے تھے۔ مجھے اب ساری کہانی سمجھ آنے لگی تھی، مگر مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس سب کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ میں نے صوبیہ کو گھر بلایا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ اس نے ان کپڑوں کے ساتھ کیا کیا تھا جس کی وجہ سے میری ساس اور میرے شوہر کا رویہ اچھا ہوا تھا۔ مجھے وہ وجہ جاننی تھی کہ آخر ان سب کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ صوبیہ کا کہنا تھا کہ وجہ کا میں چھوڑ دوں اور جو جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دوں، مگر مجھے اس سارے معاملے کی سچائی جاننا ضروری تھا، اور بنا جانے مجھے سکون نہیں ملنے والا تھا۔ میرے مجبور کرنے پر اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے میری ساس کے کپڑوں پر جادو کروایا تھا تاکہ وہ میرے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کسی ایسے بابا کو جانتی تھی جس سے یہ کام کروایا جا سکتا تھا۔ جب ہی ان کا رویہ بدلا تھا، مگر مجھے یہاں ایک بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ جادو تو صرف ساس کے کپڑوں پر ہوا تھا، مگر آج تو میرے شوہر نے بھی میری حمایت کی تھی اور ماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ پر اب کوئی اور ظلم نہیں کریں گے۔ ایسا کیسے تھا؟ کیا اسے سچ میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا؟ اگر ایسا تھا تو یہ بہت ہی اچھی بات تھی۔ صوبیہ نے مجھے بتایا کہ اس نے صرف میری ساس پر ہی جادو کروایا تھا، میرے شوہر پر نہیں۔ اس کا ماننا تھا کہ میرا شوہر اپنی ماں کی بات مانتا تھا، اور اگر ماں ہی میرے حق میں ہو جاتی تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا، اسی لیے اس پر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے یہ سب جان کر کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی کیونکہ پتہ نہیں مجھے یہ بات اچھی کیوں نہیں لگی تھی۔ مطلب وہ لوگ بس اس جادو کے اثر کی وجہ سے اچھے بنے تھے، ورنہ ان کو اپنی کسی غلطی پر کسی ظلم پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اگر ایسا تھا تو مجھے یہ جھوٹی اور بناوٹی ہمدردی یا محبت نہیں چاہیے تھی۔ میں ہمیشہ سے سچے جذبوں کی قائل رہی ہوں، پھر وہ سچ نفرت کی ہی صورت میں کیوں نہ ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس سے اچھی تو ان کی نفرت تھی کہ وہ دل سے تو کیا کرتی تھی، مجھے وہی قبول تھی۔ میں نے صوبیہ سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ یہ سب بند کرے، ایسا کچھ بھی مزید نہ کرے۔ اس سے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ اس کام سے اگر میری زندگی میں تھوڑا سا سکون آیا تھا تو اس میں کیا غلط تھا، مگر غلط تو تھا۔ آخر کب تک میں اس طرح ان کے ظلم سے بچ سکتی تھی؟ کب تک ان کو کسی جادو کے اثر میں رکھ کر خود کو بچا سکتی تھی؟ میری زندگی حقیقت میں تو اسی وقت بدلنی تھی، میری زندگی تو حقیقت میں اسی وقت بدلنا تھی نا جب تک وہ لوگ دل سے اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ ان کو میرے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، مجھے ایسا بناوٹی کچھ نہیں چاہیے تھا، یہ حقیقت تھی اور اسے حقیقت ہی رہنے دینا چاہیے تھا۔ میرے کہنے پر صوبیہ نے وہ سب کرنا بند کر دیا اور میں نے بھی وہی کپڑے واپس اپنی ساس کے کمرے میں رکھ دیے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ حقیقت میں بدلتی، میری اتنی سالوں کی محنت کا مجھے خود سے صلہ ملتا، نہ کہ کسی جادو سے۔ اگر میرے نصیب میں خوشی لکھی تھی تو مجھے ضرور ملنی تھی، اور اگر نہیں تھی تو پھر کیا شکوہ کسی سے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نصیب کے آگے تو بڑے بڑے ہار جاتے ہیں۔ میں تو پھر ایک عام سی لڑکی تھی، میری اوقات ہی کیا تھی خود سے اپنی قسمت بدلنے کی؟ اب جو بھی ہوتا مجھے قبول تھا، پھر چاہے وہ اچھا تھا یا برا، سب ٹھیک تھا۔
صوبیہ گھر سے واپس چلی گئی تھی، مجھ سے ملنے کے بعد وہ اسی وقت چلی گئی تھی۔ اب تو اس بات کو 2 دن گزر گئے تھے جب میری ساس پہلے والی لڑاک عورت بن گئی تھی۔ وہ پھر سے میرے پیچھے پڑ گئی تھی، مجھے باتیں سناتی، مجھے تانے دیتی، مگر میں اس کی ساری باتیں خاموشی سے سنتی رہتی کہ کہیں نہ کہیں مجھے پتا تھا کہ اب مجھے یہ سب ساری زندگی ہی سننا تھا، تو مجھے اس کا عادی بننا تھا۔ مگر پھر ایک دن وہ مجھے مارنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھے مارتی کسی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں جو خود کو ان کے مارنے سے بچانے کے لیے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، تھپڑ نہ پڑنے پر حیرت ہوئی تھی اور آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنی ہی آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں ہوا تھا۔ میری ساس کا ہاتھ روکنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ تو خود اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، تو آج اس نے اپنی ماں کا ہاتھ کیسے روک لیا تھا؟ جب اس نے کہا کہ آج کے بعد وہ اپنی ماں کو کبھی مجھ پر کوئی ظلم نہیں کرنے دے گا، وہ بدل گیا تھا۔ کیا یہ سب سچ تھا یا کوئی خواب تھا؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میری ساس نے اسے بہت کہا کہ ساری غلطی میری ہے، میں نے ٹھیک نہیں کیا اور وغیرہ وغیرہ، جانے کیا کچھ انہوں نے میرے بارے میں کہا تھا، مگر میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ سب جانتا ہے۔ اس کی آنکھوں پر جو پٹی بندھی تھی اب وہ اتر چکی تھی، اسے سب صاف اور ٹھیک دکھائی دینے لگا تھا۔ اب وہ میرے ساتھ مزید کوئی ظلم یا زیادتی نہ ہی خود کرے گا اور نہ ہی کسی کو کرنے کی اجازت دے گا، پھر چاہے وہ اس کی اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کمرے میں لے آیا تھا۔ میں تو ابھی تک اسی بات پر حیران تھی کہ جو انسان اپنی ماں کے سامنے مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا تھا، اپنی ماں کے کہنے پر مجھے مارتا تھا، آج اس نے اپنی ماں کا ہاتھ روکا تھا، وہ بھی وہ ہاتھ جو مجھ پر اٹھا تھا۔ میری حیرت کو وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت میرے دماغ میں کیا چل رہا تھا، یہی کہ اس نے میرے لیے یہ سب کیوں اور کیسے کیا، جبکہ وہ تو اپنی ماں کی ہی حمایت کرتا تھا۔ وہ سوال جو میرے دماغ میں تھے اسے خود ہی کہہ ڈالے تھے، اور مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوئی تھی کہ اسے کیسے پتہ چلا تھا کہ کہیں صوبیہ نے اب اس پر تو کوئی جادو وغیرہ تو نہیں کروا دیا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب اس نے مجھے بتایا کہ اس دن اس نے میری اور صوبیہ کی ساری باتیں سن لی تھی۔ اس دن اسے میری باتیں سن کر یہ احساس ہوا تھا کہ وہ لوگ کس قدر غلط تھے اور میں کتنا صحیح تھی۔ وہ اچانک ہی میرے پاس آ کر نیچے بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ آج تک وہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ غلط کرتا آیا جو کہ اس قابل تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی خالہ جو کہ میری سوتیلی ماں تھی، اس نے بتایا تھا کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں اور نہ ہی میری ماں اچھی عورت تھی۔ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی اور اس نے بتایا کہ میں بھی اس کے نقش قدم پر چلتی ہوئے ایک دن ایسا ہی کروں گی، اس لیے وہ مجھ پر سختی کرتا۔ مگر اس دن میری باتیں سن کر اسے احساس ہوا تھا کہ جب انسان کی سوچ اتنی اچھی ہو، جس کے خیالات اتنے پاک اور صاف ہو، وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ میری ماں بھاگی نہیں تھی، اس کے خلاف سازش کی گئی تھی۔ میری سوتیلی ماں میرے ابا سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے میری ماں پر جھوٹا الزام لگایا تھا، جس کا دکھ وہ برداشت نہیں کر پائی تھی اور اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے میرے ابا سے شادی کر لی تھی اور ساری زندگی ان کو غلط بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، اور مجھے بھی ان کے نام کے تانے ساری زندگی دیتی رہی۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی تھیں کیونکہ میں اپنی ماں کی بیٹی تھی، اس لیے اور مجھے ساری زندگی ہی تکلیف دینے کے لیے ہی میری شادی یہاں کروائی گئی تھی، اور یہ سب کہا تھا تاکہ یہ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں۔ میرا شوہر بدل گیا تھا، اس دن کے بعد سے وہ میرا خیال رکھنے لگا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا، اور جب یہ ساری باتیں میری ساس کو پتہ چلی تھیں تو انہوں نے بھی مجھ سے معافی مانگی تھی۔ وہ بھی اب میرے ساتھ اچھے سے رہا کرتی تھی۔ میری سوتیلی ماں سے انہوں نے ملنا جلنا ختم کر دیا تھا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے غلط کیا تھا، میری ماں کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی، اس لیے وہ ان سے کوئی واسطہ تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک بے ضمیر عورت ہے، انہوں نے اپنے فائدے اپنی خوشی کے لیے کسی کی زندگی خراب کی تھی، اور یہ کوئی عام بات تو نہیں تھی۔ کسی پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ ابا کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی، اور وہ جو ساری زندگی میری مرحوم ماں کو غلط سمجھ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بھی دور ہو گئے تھے، وہ اب گہرے ملال میں تھے، نہ ہی کسی سے بات کرتے اور نہ ہی کسی سے ملتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے اندر مجھ سے معافی مانگنے کی بھی ہمت نہیں، مگر میں نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ جیسے بھی تھے میرے باپ تو تھے، میں اتنی کمزور تو نہیں تھی، مگر جو کچھ انہوں نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا اس کے لیے میں کیسے معاف کر سکتی تھی؟ اس کے لیے تو میری ماں سے ہی معافی مانگنا تھی، مگر افسوس وہ اب کسی کو بھی معاف کرنے کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں تھی۔ اسے تو ابا کی بے اعتباری کھا گئی تھی، انہیں تو کسی کا لگایا گیا الزام کھا گیا تھا، وہ تو اب موجود ہی نہیں تھی۔ میں اپنے گھر میں اب خوش تھی، میری ساس اور میرا شوہر میرا خیال رکھتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، میں نے اتنے سال صبر کیا تھا اور مجھے اس کا اجر مل گیا تھا، جسے پا کر میں بہت خوش اور مطمئن تھی۔ کلثوم خالہ نے ہماری اپنے گھر پر دعوت کی تھی اور ہم وہیں موجود تھے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔